بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ عبس، آیت نمبر 27 تک ہم پڑھ چکے ہیں. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وعنبا، اور عنبا انگور. یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ وہ جو بارش اللہ نے برسائی، کہ دیکھو تو صحیح، انسان کو چاہیے کہ اپنے دیکھے کھانے کو کہ کہاں کہاں سے اور کس کس طرح سے اللہ نے اس کے لیے اس کے کھانے کا انتظام کیا ہے، کہ کہاں سے اس کے لیے پانی برسایا، زمین پھاڑی، پھر اس میں کیا کیا چیزیں اگائیں. وہ چیزیں گنوائی جا رہی ہیں. پہلے تو اناج، جو کہ سب سے بڑی چیز ہے، یعنی جیسے گندم ہے اور چاول ہے اور اس طرح کے دیگر اناج جن کے اوپر بہت زیادہ انحصار ہے خوراک کا. اور اس کے ساتھ پھر وعنبا اور انگور، اور یہ مطلب مختلف طرح کے اس طرح کے پھل جو ہیں جو گچھوں میں لگتے ہیں اور انسان جو ہے وہ کھاتے ہیں. اور لفظی طور پہ مراد اس سے انگور. وقضبا، اور قضب کا جو لفظی معنی ہے دو تین طرح سے کیا جاتا ہے. قضب کا جو لفظی معنی تو ہے کاٹنا، اور مراد اس سے ایسی سبزی جس کو کاٹا جائے، اور اس سے مراد ساگ بھی لیا گیا ہے. اس سے مراد تمام ایسے سبزیاں کہ جن کو مطلب سال میں کئی دفعہ ان کو کاٹا جاتا ہے یا ان کو حاصل کی جاتی ہے، ان کی فصل سبزیوں کی، وہ تمام سبزیاں بھی اس سے مراد لیتے ہیں. ترکاری بھی اس کا ترجمہ کرتے ہیں. ترکاری سے مراد وہ سبز کچی سبزیاں ہوتی ہیں جن کو کچا بھی کھایا جا سکتا ہے. تو بہرحال تین طرح سے اس کا معنی کیا جاتا ہے. قصبہ کا، ساگ بھی، بلکہ چار طرح سے، ترکاری بھی، چارہ بھی، سبزیاں بھی. تو مراد اس سے یہ ہے کہ جو اناج بھی ہے جو خشک ہوتا ہے، پھر اس کو پیس کر یا اس کو استعمال کیا جاتا ہے خوراک کے لیے. اسی طرح سے پھر پھل ہیں انگور کی صورت میں، اور یا پھر اس کے ساتھ کچی سبزیاں بھی ہیں جن کو ترکاریاں بھی کہا جاتا ہے. تو ہم اس کا معنی ترکاری کر لیتے ہیں، اور ترکاری میں کے اندر سبزیاں بھی آ جائیں گی، کچی سبزیاں بھی آ جائیں گی. ساگ کو بھی اس سبزے میں، ترکاری میں جو ہے شمار کیا جا سکتا ہے. وقصبا، اور ترکاریاں. وزیتونا، اور زیتون. زیتون بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا ایک انعام ہے کہ جس کا جو پھل ہے اس کو بھی خوراک کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کا زیتون کا جو تیل ہے وہ بھی بہت ہی زیادہ قدر و قیمت والا ہے، اور بہت زیادہ غذائی ضروریات جو ہیں انسانوں کی اس کو پورا کرنے کے لیے بہت ہی بہترین چیز ہے. تو وزیتون، اور زیتون. ونخلا، اور کھجور. نخل سے مراد کھجور کے درخت ہیں، پھل نہیں ہے. پھل جو ہے اس کے لیے تمر کا لفظ بھی آتا ہے، اور اس طرح کے مختلف الفاظ ہیں کھجور کے جو نام کے لیے. تو نخل سے مراد کھجوروں کے درخت ہیں. تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس پانی کے ذریعے ہی اگائی ہیں، کہ زیتون بھی، و نخلاً، اور کھجور. اور حدائق. حدائق جمع ہے حدیقۃ کی. حدیقہ کہتے ہیں باغ کو، باغیچہ یا باغ. باغ کے اندر پھول بھی ہوتے ہیں، پھل بھی ہوتے ہیں. تو غلبن سے مراد ہے گھنے، گہرے، یعنی جن کے درخت آپس میں، پودے آپس میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں، گھنے یا گہرے. وحدائق، اور باغات. غلبن گھنے، گھنے باغات. وفاکہۃً، اور پھل، یعنی اور مختلف طرح کے پھل. کچھ تو گنوا دیے، کچھ جو عمومی طور پہ اور بھی جو بھی پھل ہیں وہ بھی سارے اللہ تعالیٰ نے اس پانی کے ذریعے سے ہمیں عطا فرمایا، ہمارے خوراک کا بندوبست کیا ہے. وفاکہۃً، اور پھل. وابا، اور چارہ. یہ ہے وہ چارہ جو کہ جیسے جانوروں کے لیے جو چارہ ہوتا ہے، اور یہ چارہ بھی انسانوں کی غذا نہ بھی ہو تو یہ انسانوں کی غذا کا ایک ذریعہ ضرور ہے، کیونکہ اسی چارے پر جانور پلتے ہیں
اور انہیں جانوروں سے انسان جو ہے وہ گوشت کی صورت میں اپنی خوراک بھی حاصل کرتا ہے. تو وفاقتاً اور پھل و ابا اور چارہ، متاعن سامان ہے یا فائدہ ہے، لکم تمہارے لیے. یعنی یہ ساری چیزیں وہ دیکھو کہاں سے بندوبست کیا پانی کا اللہ تعالیٰ نے، اور اس پانی کے ذریعے سے یہ مختلف طرح کی چیزیں تمہاری خوراک کے لیے نکالی. اور یہ جو جتنے چیزیں گنوائی ہیں، متاعن یہ فائدہ ہے، سامان ہے، لکم تمہارے لیے بھی، وَلِأَنْعَامِكُمْ اور تمہارے چوپایوں کے لیے بھی، وا اور لے واسطے کے لیے، انعام چوپائے، کم تمہارے، وَلِأَنْعَامِكُمْ اور تمہارے چوپایوں کے لیے بھی. یعنی چوپائے بھی تمہاری ضرورت ہیں، ان سے تم دودھ حاصل کرتے ہو، ان سے تم گوشت حاصل کرتے ہو. تو یہ ساری چیزیں جو اللہ نے اس پانی کے ذریعے سے نکالی ہیں، خوراک نکالی ہے، تو یہ سارا سامان اور فائدہ ہے تمہارے لیے بھی اور تمہارے چوپایوں کے لیے بھی. تو یہ اللہ تعالیٰ انسان کو اس طرف توجہ دلا کے اپنی قدرتیں اللہ تعالیٰ نے یاد دلائی ہیں. پہلے انسان کو اپنی تخلیق کے بارے میں بتایا کہ دیکھو تمہیں کہاں سے پیدا کیا اللہ نے، پھر اس کی زندگی کا پورا سرکل جو ہے کہ اس کو پیدا کرنے کے بعد اس کا مقدر بنایا، راستہ آسان کیا، قبر میں ڈالے گا بہت کر کے، اور پھر اس کو اٹھائے گا. اور پھر ساتھ انسان کو احساس دلایا کہ تو نے اپنے رب کا حکم ہی پورا نہیں کیا، اور ناشکرا تو اس وجہ سے ہے کہ دیکھ تو صحیح کہ تیرے خوراک کا بندوبست کہاں کہاں سے اللہ تعالیٰ نے کیا، کس طرح سے کیا، وہ ساری چیزیں گنوائیں، اور پھر یہ بتایا کہ یہ سارا کچھ تمہارے لیے اور تمہارے چوپایوں کے لیے ہے، لیکن تمہیں اس مقصد کے لیے نہیں پیدا کیا ہوا کہ بس اب تم یہ جو تمہارے لیے خوراک پیدا کر دی ہے، غذائیں پیدا کر دی ہیں، اب ان کو کھاؤ پیو موج کرو، بس یہ نہیں ہے. بلکہ توجہ کرو اپنی اس طرف کہ اپنے انجام کی طرف، جو اصل ہے، جو حقیقت ہے، جس کو تم بھول جاتے ہو اس دنیا میں پڑھ کے، وہ یہ ہے کہ فائزہ پھر جب، یعنی یہ دنیا کا سلسلہ سارا جب ختم ہو جائے گا تو فائزہ پھر جب جاءت آ جائے گی. جاء مانا ہوتا ہے آیا، جاءت آ گئی، تو فائزہ پھر جب جاءت آ جائے گی، الصاخۃ کانوں کو بہرا کر دینے والی. یعنی جب وہ آ جائے گی کہ جو کانوں کو بہرا کر دے گی. اب کیا چیز ہے جو کانوں کو بہرا کرے گی؟ مراد تو اس سے قیامت ہے، لیکن اس قیامت سے مراد ایک تو یہ ہے کہ وہ نفخہ، جب اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، اس پھونکنے کی آواز اتنی تیز ہوگی کہ جو ہر زندہ چیز جو ہے اس تیز آواز کی وجہ سے وہ مر جائے گی، اتنی وہ تیز آواز ہے. تو وہ بھی کانوں کو بہرا کر دینے والی آواز ہو سکتی ہے اس پھونکنے کی، سور کے پھونکنے، اسی کے ساتھ ہی زلزلہ برپا ہو جانا ہے پھر، اور زمین کے اوپر ساری وہ تبدیلیاں قیامت کی وہ شروع ہو جائیں گی. تو آغاز قیامت کا سور کے پھونکنے کے ساتھ ہونا ہے، اور اس کی آواز بہت تیز ہوگی جو کہ کانوں کو بہرا کر دینے والی ہے. تو وہ بھی اس سے مراد ہو سکتی ہے. قیامت کا ہنگامہ اور شور بھی ہو سکتا ہے کہ جس وقت قیامت برپا ہوگی، وہ جیسے پیچھے ہم نے پڑھا سورۃ القاریہ میں کہ کھڑکھڑانے والی یا شور برپا کر دینے والی، یہ اس کا بھی کانوں کو بہرا کر دینے والا جو شور ہے وہ بھی اس سے مراد ہو سکتا ہے. تو مراد اس سے بہرحال قیامت ہی ہے کہ فائزہ پھر جب جاءت آ جائے گی، الصاخۃ کانوں کو بہرا کر دینے والی. اللہ اکبر. اور اس دن پھر وہ کوئی امن والا اور کوئی عام دن نہیں ہوگا، وہ بلکہ وہ ایسا ہیبت ناک دن ہوگا کہ ہر شخص اتنا پریشان ہوگا اور اتنا وہ اپنی ذات کے حوالے سے فکر مند ہوگا کہ یوم اس دن یفر المرء، یفر فرار ہوگا، بھاگے گا، المرء آدمی، من اخی، من سے اخ بھائی، اخی ہی اس کا بھائی، من اخی ہی اس کے بھائی سے، یعنی اپنے بھائی سے. جس دن یفر المرء بھاگے گا آدمی یا فرار حاصل کرے گا آدمی، من اخی ہی اپنے بھائی سے، یعنی اس دن اپنے بھائی کی بھی کوئی فکر نہیں کرے گا کہ میرا بھائی ہے. وہ اپنے بھائی سے بھی جان چھڑائے گا، بلکہ یہاں تک کہ پریشان ہر بندہ اپنے انجام کے حوالے سے اتنا ہوگا کہ اس کا دل چاہے گا، حدیث میں بھی اس طرح سے آتا ہے کہ وہ دل چاہے گا کہ میرے ماں باپ کو، میرے بہن بھائیوں کو، سب کو اللہ تعالیٰ پکڑ لے پر مجھے چھوڑ دے.
اتنی پریشانی ہر ایک کو ہوگی۔ تو اصل میں یہ سارا اللہ تعالیٰ اسی لیے بیان فرما رہے ہیں کہ ہم اس دن کی ہیبت اور اس دن کی جو دہشت ہے اس کو تصور کر کے اس کی فکر کریں اور اس کے حوالے سے اپنی زندگی میں ایسی تیاری کریں، ایسے اعمال کر لیں کہ وہ دن جب آئے تو ہمارے لیے اس دن کے اندر آسانیاں ہوں، گھبراہٹ اور پریشانیاں نہ ہوں۔ تو اتنے گھبرائے ہوئے لوگ اس دن ہوں گے کہ یوم اس دن یفر المرء بھاگے گا آدمی من اخیہ اپنے بھائی سے، و امہ اور اپنی ماں سے، و ابیہ اور اپنے باپ سے، و صاحبتہ اور اپنی بیوی سے، صاحبتن ساتھی عورت اور اس سے مراد بیوی، و صاحبتہ اور اپنی بیوی سے، و بنیہ اور اپنی اولاد سے۔ والدین اپنی اولاد کی فکر بھی نہیں کریں گے اس دن، اتنا خوف ہوگا ان کو، اپنی پڑی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ سارے الفاظ بیان فرما کے کہ وہ اتنا خوفناک، اس کی دہشت کو، اس دن کی دہشت اور ہیبت کو اللہ تعالیٰ واضح فرمانا چاہتے ہیں کہ یاد کرو اس دن کو، کہ وہ جس دن وہ دن آئے گا کہ تم دنیا میں پڑھ کے اس دن کو بھولے ہوئے ہو اور اپنے اس دن کی فکر نہیں کرتے، تو جب وہ کانوں کو بہرا کر دینے والی آ جائے گی، اس دن بھاگے گا آدمی اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی بیوی سے اور اپنی اولاد سے۔ تو اس دن کی فکر کرو۔ آج جو آیات پڑھی ہیں جن کو دوبارہ دیکھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وعنبا اور انگور، وقضبا اور ترکاری یا ترکاریاں، وزیتونا اور زیتون، ونخلا اور کھجور، وحدائق اور باغات، غلبا یا غلبا گھنے، وفاکہتا اور پھل، وابا اور چارہ، متاعن سامان ہے یا فائدہ ہے، لکم تمہارے لیے، ولانعامکم اور تمہارے چوپایوں کے لیے۔ فاذا پھر جب جاءت آ جائے گی، الصاخۃ کانوں کو بہرا کر دینے والی، یوما جس دن یا اس دن، یفر المرء بھاگے گا آدمی، من اخی اپنے بھائی سے، و امہ اور اپنی ماں سے، و ابیہ اور اپنے باپ سے، و صاحبتہ اور اپنی بیوی سے، و بنیہ اور اپنی اولاد سے۔